کر صلوات صلی اللہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد والصلاة على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تربی بلاد پر اللہم صلی علی محمد محمد. آج کے جتنے دنیں گزر رہے ہیں ان کا ایک مشترکہ موضوع جس کو میں نے آیت تطہیر کے نام سے تلاوت کیا. ایک ایسا مشترک موضوع ہے جتنے دن گزر رہے ہیں وہ اسی دائرہ تطہیر میں آ گئے. یہ آیت تطہیر خالق نے اس کا نام اپنی عدالت میں تطہیر رکھا. جس کی آیتیں اتنی طاہر ہو آیتوں والے کتنے طاہر. کیونکہ طہارت کا معیار ہمیں معلوم نہیں. نجس کیا جانے کہ طہارت کیا ہوتی ہے. نجسوں سے پیدا ہونے والے کیا جانے. لہذا واجب ہے اے اللہ جن کو تو نے آیت تطہیر کے لیے منتخب کیا ہے وہ لطفوں سے نہ آئے تیرے امر سے بنے. آج آنے والا جس کے لیے آیت تطہیر کا انتخاب ہوا سبحان اللہ. اس آیت تطہیر میں حسر ہے حسر حصار. اللہ نے کہا آپ پریشان ہیں آپ کیسے کیا کیا آپ جو ذرا دیکھ رہے ہیں آیت تطہیر میں حصار آپ کھیل سکتے ہیں. اچھا اس کا معیار کیا بتاؤں آیت تطہیر کا. اس میں پہلا معیار کیا یا آیت تطہیر میں پہلا حسر کا معیار ہی اللہ کا حسر ہے. جس کی اس آیت تطہیر میں پہلا حسر اللہ ہی کا حسر. کوئی دوسرا اللہ ہے نہیں. پھر اللہ کا حسر کون جانے. اللہ کا پہلا حساب اس میں اسی آیت کریمہ میں حسر حقیقی بھی ہے. جانے ایک دوسرا حسر ہے جس کا نام ہے حسر اضافی. اس آیت کریمہ میں حسر حقیقی بھی ہے حسر اضافی بھی ہے. اب یہ حسر عدالتاً ہے یا کفایتاً نہیں. اللہ نے عادل ہو کے یہ حسر خود بنایا ہے. پہلا حسر توحید کے لیے ہے. کیا بتا ہوا کہ 14 کو بنانے میں معیار ہے بنانے کا اللہ ہونا. ہائے 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 ہائے. ان کو جو طاہر رکھا ہے کس نے رکھا. یار نبی ایسے طاہر نہیں رسول ایسے طاہر نہیں. معصوم ہونا اور ہے طاہر ہونا اور. وہ جزوی معصوم ہے یا کلی معصوم ہے. روح القدس سے جزوی نہیں ہے. ہم بھی تھکے کتنے دور سے
ان کو ایسا طاہر رکھے. اب اسی طاہر رکھنے کے لیے ہمیں کیا خبر؟ اللہ ازلی ہے. ازل کیا ہوتی ہے؟ زمانے میں آنے والے کیا جانے ازل کیا ہوتی ہے. اس لیے بعض جگہ جو آئے وہ امام زمانہ بن گیا. اللہ نے پہلی لفظ چونکہ اللہ ازلی ازل سے ازل کی ابتدا نہیں ہوتی. جناب علی فرماتے ہیں وہ ابدی ہے، ابد کی انتہا نہیں ہوتی. تو توحید کی ابتدا انتہا جانے سے علی کہتے ایسا لے آئے نا. ازل کے بعد علی فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں قربان ہو جائے، آقا فرماتے ہیں اللہ سرمدی ہے. خدا گواہ ایسی لفظ ہے سرمدی جس جناب علی کے علاوہ کسی نبی نے نہیں کہا. اللہ نے چھپایا ہوا تھا تاکہ علی کا مقام ظاہر ہو جائے. علی فرماتے ہیں اللہ سرمدی ہے. سرمدی وہ ہوتا ہے نہ جس کی ابتدا ہو نہ انتہا. انتہا بھی نہیں. اور جیسے شہر ہے، دل ہے پورے پاکستان کا 25 کروڑ کا ایک دل ہے جسے لاہور کا 25 کروڑ عوام ہے. کسی نے کیوں دل ہے؟ کسی کہیں گرمی کی نہیں آئے گی، کسی آنکھیں نہیں سمجھا. انما کام یہ کرتا ہے حصر حقیقی توحید کے لیے، حصر اضافی 14 کے لیے. 14 کو بنانے کا معیار اللہ ہے. اللہ کا معیار یہ ہے کہ وہ 14 بنا رہے. جو 14 بنا دے وہی اللہ ہو. پھر یہ اللہ نہیں، اللہ کی دلیل ہے. یہ اللہ نہیں، یہ اللہ کا ثبوت ہے. علی فرماتا ہے میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے. علی فرماتے ہیں میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے. انہوں نے کبھی اب تک اس وقت تک الف اور بے کا علم چل رہا. جب میرے آقا کا ظہور ہوگا پھر تے سے شروع ہوگا. اور جب کا الف بے کا علم اتنا ہو پورے علوم کتنے ہوں گے. اور آج جملہ کہہ دوں پھر جو سلونی کا دعویٰ کہے وہ کتنا عالم ہوگا. کسی نے سلونی کا دعویٰ کیا؟ شاید کسی نے نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا. یار نبی گزر گئے نہیں کیا، ولی گزر گئے نہیں کیا. نبی جناب عیسیٰ، وہ جناب عیسیٰ. اگر جملہ کہہ دیا میں انہوں نے سلون کا دعویٰ نہیں کیا، میرے علی نے کیا. پھر مان لو علی موسیٰ سے بھی افضل ہے. عیسیٰ سے بھی افضل. انما کیا کام کرے کسی بھی رسوئی رہا لوڑے رہے جو روپیہ زیادہ کھائے چلی رہنا گھر کھائے اپنے گھر پہ جائے. انما کلمہ حسر. اور کیا فرماتے ہیں کہ حسر انما اپنے اس لگتے وقت کی کیفیت کو ظاہر کر، وقت کے اس وقت کے ماحول کو بتانا. تو جب انما اللہ نے لگایا 14 کے ساتھ اس وقت انما بتائے گا. اللہ نہیں
یہی اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہے. ایک لفظ بتا کے اپنا بھی بتا دیا، ماحول بھی بتا دیا. اب انما کیا بتا رہا ہے؟ انما کس کے لیا؟ ایک تو حصر کے لیا، حصر حقیقی بھی، حصر ذاتی بھی، انما نے بھی. اس کی لمبی ویسے میں ادھر نہیں جانا چاہتا، مشکل ہے. اب ایک ہو گیا کیوں، کیا کام کرتا ہے انما. انما آ کے یہ بتاتا ہے کہ بھائی جب مجھے جس کے ساتھ لگایا ہے نا انما، وہ کن کے ساتھ اللہ نے لگایا؟ پہلی مرتبہ 14 کے ساتھ. 14 نہیں سمجھے تھے پھر اللہ نے انما 14 کے ساتھ لگایا. 14 کے ساتھ لگا کے انما نے آ کے کہا کہ جب اللہ نے انما کہتا ہے مجھے 14 کے ساتھ لگایا، انما کہتا مجھے اس لیے لگایا ہے کہ اللہ نے بتایا ہے جب میں نے انما لگایا تو انما نے کہا میرے لگتے ہی جتنی انما سے ما قبل تھا کل کی مطلق نفی. ہائے ہائے ہائے، غور نہیں فرما رہے، علم کلام ہے. کل کی نفی کیا مطلب ہوا؟ جب اللہ نے انما لگایا کوئی نہیں تھا، یا وہ تھا یا 14. جب وہ تھا، ہن گل کرائے میں تھوڑی دیر میں کلام کو شروع کرنے لگا. یا وہ تھا یا 14 تھے. اب جب وہ تھا یا 14 تھے، وہ تو ازلی ہے، سرمدی ہے. علی نے ہمیں سہولت دے کے اس دنیا سے چلے گئے، فرمایا وہ قدیم بھی ہے. ایک لفظ دے کے کل علم دے دے اسے علی کہتے ہیں. علم کلام اتنا جو کچھ لکھا گیا اسی لفظ قدیم سے. قدیم کی لفظ نہ ہوتی متکلمین کو خبر ہی نہ ہوتی کہ اللہ کے بارے میں لکھیں کیسے. وہ جو لکھنا نہیں جانتے وہ وارث کیسے ہو سکتے؟ کچھ نہیں ہوا. سارے انگوٹھے ٹیک لیا. اب انما نے کیا بتایا؟ ما قبل کی مطلق نفی، لیکن جن کے ساتھ انما لگا ان کی مطلق اثبات. دنیا والا سمجھ رہو یا اللہ تھا یا 14 تھا. اللہ تھا یا 14. اب بات شروع. اب ہنسانیوں نے لاہور شانی بہو چھپے. اب اللہ نے انما کے بعد جو پہلی لفظ ان 14 کے لیے بنانی ہے اس کا معیار کیا ہوگا؟ چل کرو. انما کا کمال اللہ لگا کے 14 کا کمال انما سے بتانا چاہتا ہے. اس انما میں اللہ نے وہ کمال رکھ کے کہا دیکھو میں 14 کو میں اللہ ہو کے انما کا کمال لگا کے ان کا کمال بیان کر رہا ہوں. جب یہ میرا کہنا مکمل ہو جائے گا پھر یہی 14 یہی انما لگا کے میرا کمال بیان کر. ذرا انہیں دیکھو پتہ ہی یہ انما ان کے ساتھ کیوں لگا؟ اللہ کا کمال بیان کرنے کے لیے انما میں لگنا. آپ لگائیں گے تو لاہور کا کوئی بندہ ہمارا یا دنیا کا کوئی لگائے نہیں لگائے گا. تب نہیں لگائے گا جن کے ساتھ لگائے گا پھر توقع انہیں سے رکھو. جو یہ کہیں گے وہاں اجتہاد نہیں ہوگا.
اب انما کیا بات کرتا ہے؟ انما کے بعد پہلی لفظ کیا وجہ ہوئی ہے؟ انما یرید اللہ، ہوئے کسی دیر جا کے بیٹھے ہو تو ٹھیک ہے، اللہ نے کیا لفظ لگائی؟ یرید اللہ، کیا مطلب ہو؟ معلوم ہوا 14 ارادے سے بنے ہیں، بہت بڑی بات ہو گئی ہے، مشیت سے بنے ہیں اللہ کا، بس یہی ارادہ۔ اے اللہ، ارادے میں طاقت کس کی ہوتی ہے؟ ارادے میں کتنی طاقت؟ اچھا دیکھو، ارادے میں کتنی طاقت ہوتی ہے؟ کبھی کی چاہیے علی فرماتا ہے میں لوگوں کے ارادے کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے اللہ ہے بفسخ العزائم۔ ارادے میں کتنی طاقت ہے؟ کس کی طاقت ہے؟ ارادے میں مرید کی طاقت ہے، جتنی طاقت مرید میں ہوگی اتنی طاقت ارادے میں ہوگی۔ اب 14 کا مرید ہی اللہ ہے تو خدا جانے پر اس طاقت میں کتنے، ارادے میں کتنی طاقت ہو؟ 14 ارادے سے بنے، 14 ارادے سے بنے ہیں۔ جب ارادے سے بنے ہیں، کیونکہ اللہ کا بس یہی ارادہ ہے، ارادے سے بنایا ہے، ہمیں اتنی خبر نہیں تھی ارادہ کیا ہوتا ہے۔ 14 نے کہا نحن ارادۃ اللہ، ہم ہی اللہ کا ارادہ۔ اس کی ایک مثال کر کے اب یہاں ارادے کے خدا جانے کتنے، ہمارے کتنے مراحل ہیں، وہاں مراحل نہیں، وہاں کن کی ضرورت نہیں، اس لیے اللہ نے کن خود نہیں کہا، خود ارادے سے بنایا۔ علی سے کہا تو ارادے سے بھی بناتا رہے، کن بھی کہتا ہے، کن کی طاقتیں ارادے کی طاقت بتاؤں، جلدی گھبرانا نہیں بالکل۔ ابھی دیکھ سرکار حسن اپنے گھر سے پہلی مرتبہ گھوڑے سے بیٹھ کر، خدا جانے گھر والے کتنے خوش ہوئے ہوں گے آج حسن گھوڑے پہ بیٹھے۔ یا عرب لوگ ہیں، عرب بادشاہان عرب یہ عام آدمی ہیں، گھوڑے پہ بیٹھے۔ ارادہ ہوا کہ آج گلی میں بیٹھ کر ایک چکر لگاؤ تاکہ مدینے والوں کو پتہ چلے حسنین ہوتے ہیں۔ سرکار حسن گھوڑے پہ بیٹھے، خدا جانے گھوڑا وہ کتنی خوش نصیب ہے جس میں امام زمانہ اس وقت کا بیٹھا۔ چلے گلی گلی اور اس گلی کے بارے میں پہچان ہے، لیکن لکھا ہے بیان نہیں کرنا وقت نہیں۔ چلتے ہوئے جب آ رہے تھے، ایک گلی میں مومن تھا، معذور تھا، ہاتھوں سے بھی ہاتھ کام نہیں کرتے تھے، پاؤں سے معذور تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا۔ ہے گھر والے سویرے دروازے پہ اسے گلی میں بچھا دیتے تھے، آج جو بچھایا اس کی قسمت بدلی، حسن آ رہے۔ سرکار حسن آ رہے، اس لیے جو حسن کو دیکھا نا اپنے دل میں کہا کاش آج میرے پاؤں درست ہوتے، کھڑے ہو کے حجت اللہ کی تعظیم۔ جو ہی کھجوریں، بات ہے جناب علم جنت سے کھجوروں کا مٹھی بڑی، مٹھی ایک ہے، 3 مٹھیاں ہیں، عدد برابر۔ ابھی مٹھیاں آئیں گے، عدد بھی گن لینا، وزن بھی کر لینا، عدد بھی گنے، وزن بھی گنے۔ 3 مٹھیاں آئیں، ان کے بعد تو وعدہ نہیں تھا، وعدہ 3 مٹھیاں ہے۔
اللہ جانے اگر 3 مکھیوں کا وعدہ نہ ہوتا علی کا ہاتھ کب رکتا. ہائے 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 ان کو کہا گیا کہ تینوں لکھنا. جب تینوں مکمل ہو گئی اب پوچھا انہوں نے بتاؤ بھائی وزن کتنا ہے عدد کتنا. انہوں نے کہا وزن بھی برابر ہے اور عدد بھی برابر. وزن بھی برابر اور عدد بھی برابر. ایک دمت شاکرہ جا کے دیکھ لے پہلی جلد میں یہ ابو بکر صاحب کا اپنا واقعہ وہی انہوں نے اس نے دے دیا ہے. جو پیچھے جلد کے اندر میں نے بلیڈ سے کاٹ کے وہ واقعہ نکالا وہاں سے چھپا دیا. حضرت ابو بکر نے کہا جب میں غیر طور میں رسول پاک کے ساتھ رات کو گزار کے ہم صبح سویرے وہاں دونوں نکلے. چلتے چلتے رسول نے راستے میں مجھے روک کر نام لیا ابو بکر صاحب. میں نے کہا جی. فرمایا جو واقعہ میں ابھی سنانا چاہتا ہوں بات سنانا چاہتا ہوں بھولنا بھی نہیں. معلوم ہوا توقع تھی بھول بھی. بھولنا بھی اور بتانا بھی ہے تو بھولنا بھی نہیں. میری وزن بھی کرو. بھولنا بھی نہیں بتانا بھی ہے. راستے میں رسول نے روک کر نام لے کے کہا ابو بکر صاحب رسول نے فرمایا ہے انا یدی و یدا علی، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ وزن میں بھی برابر ہے اور عدد میں بھی برابر. آج اس کی شبیہ آنی ہے. شبیہ ہے شد جناب اللہ. بہت سارے واقعات ہیں یہاں. نماز تہجد میرے آقا نے پڑھی. پڑھ کے میرا آقا چلی نا خیام کے دروازے پر جناب نافع ابن ہلا. خدا جانے کیسے لوگ ہیں جو اس وقت کے دروازے پہ پہرے دار ہیں. کھڑے ہیں. امام نے جناب نافع کو کچھ نہیں کہا. نظرہ زمین شمالا دائیں بائیں دیکھا سیدھے چلے گئے. آگے مقتل ہے. نافع نے کہا اکیلا رات کا وقت ہے اور امام اکیلے جا رہے ہیں. اگر جناب زینب پاک نے مجھ سے پوچھ لیا نافع تو ساتھ کیوں نہیں گیا تو میں کیا جواب دوں گا. یہ کہتے میں خود امام کے پیچھے چل پڑا. جو ہی میں چلا نا زیادہ دیر نہیں چلا تھا کہ امام رک گئے. رک کے پلٹ کے فرمایا اینا ترید ہو یا نافع. نافع کہاں جانا چاہتے ہو. رو دیا مولا آپ اکیلے جو جا رہے اور رات کا وقت ہے دشمن سامنے ہے میں اکیلے نہیں جانے دوں گا. مولا میں ساتھ جانا چاہتا ہوں. امام نے ہاتھ پکڑ لیا. ہاتھ پکڑ کے چلتے چلتے جگہ پہ آئے. امام کے ایک آہ نکلی. ایسی آہ نکلی. امام نے کہا نافع یہ جگہ جانتا ہے. میں نے کہا مولا نہیں. فرمایا یہاں کل میرا علی اکبر گھوڑے سے گرا. سید آج قبول فرمایا. اللہ جانے کیسے گرا ہوگا. اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے. جی بہت بڑی بات ہے. اکبر جیسا گھوڑے سے گرے. آگے چلے. رو رہا ہے امام. نافع بھی رو رہا. آگے گئے ایک اور جگہ آئی. نافع یہاں میرا قاسم گھوڑے سے گرا. روایت ہے یا نہیں. آگے گئے ایک آہ نکلی. امام نے کمر پہ ہاتھ رکھ کے آہ پڑھی یا میرے عباس کا پہلا بازو گرے. آگے فرمائے یہاں میرے عباس کا دوسرا بازو گرے. اب یہاں روایت ہے چلتے ہوئے امام ایک نشیبی جگہ پہ گئے. ماشاءاللہ سمجھ رو لیا اگر آتا ہے تو. نشیبی جگہ پہ بیٹھ گئے.
یوں ہی بیٹھے نا ناصر یہ جگہ جانتا بولا نہیں، رو کے کہا حاضری مقتلی و مذبحی، یہی میری قتل گاہ ہے، یہی میری ذبح ہونے کی ہے۔ ناصر مجھ سے پوچھنا آدھی رات کو یہاں کیوں آئے ہو؟ ناصر نے کہا ارشاد فرمائے، فرمایا ابھی نماز تہجد پڑھ کے میری ذرا سی آنکھ لگی، میری خواب میں میری ماں زہرا آئی، فرمایا حسین تیرے قتل گاہ کو میں نے بالوں سے صاف کر دیا۔ حضرت اللہ سمجھ جائے ایسے ہی باتیں مسائل، تاکہ کوئی سنگ ریزہ میرے حسین کو تکلیف نہ پہنچائے۔ میں کہوں گا بی بی تو سنگ ریزے برداشت نہیں فرما رہی، خدا جانے تیر لگتے کیسے دیکھے ہو۔ امام نے سر سجدے میں رکھا، پشت پہ شبر سوار ہوا، ضربیں چلی۔ کہوں جب آخری ضرب چلی نا حسین علیہ السلام کا اطمینان اتنا بڑھا انبیاء نے تیلے چھوڑ دی۔ نویں ضرب چلی، اب یہاں ہماری کتابوں میں نویں ضرب چلی، سرکار حسن نے کہا نانا تو جا، اللہ۔ 10ویں ضرب چلی، علی نے کہا رسول تو جا۔ کل سنا ہے سنا ہے؟ جب 11ویں ضرب چلی جناب رسول نے کہا زہرا تو جا، ہائے ہائے ہائے۔ جب 12ویں ضرب چلی زہرا نے کہا زینب، ہائے ہائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔